बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उसामा रज़ी ने पूछा है कि मुझसे दूसरों को इज्जत दी नहीं जाती, मैं क्या करूं। और साथ ही आतका ने पूछा है कि मैं अपनी बाज़ टीचरों को बहुत मोहब्बत करती हूं, उनको मैं कितनी इज्जत दूं ताकि मेरी ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब ना हो। वैसे तो बाहर लगता है दोनों एक इस रुख का सवाल है, एक इस रुख का सवाल है। इस पर बड़ी हम दिलचस्प और सैर हासिल बात करेंगे, लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम। मैंने भाई साहब आपका मैसेज सुना, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मैं किस तरह अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करूं और आपका भी कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझ जैसी मरीज़ की बात का जवाब दिया। मुझे अब वो यानी कि मैं नहीं बता नहीं सकती मैं आपको ना कि मैं किस तरह लफ्ज़ों में बयान करूं कि आप एक वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे मेरी मैसेज का जवाब दिया, बात का जवाब दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे आप सबकी रहनुमाई करते हैं ना, वैसे ही मेरी भी रहनुमाई हो गई। इस तरह के बहुत सारे मोहब्बत से भरे हुए ये खातून ज़ाहिर 50+ हैं और बहुत सारी यंग बच्चियों के और तकरीबन हर एज के लोगों के जब मैसेज आ रहे होते हैं, जो चीज़ें नफ्सियात से मुताल्लिक हैं, रवैये से मुताल्लिक हैं, आपकी ज़िंदगी में लर्निंग के मुताल्लिक है, वो तो मैं फ़ौरन आपको रहनुमाई करता हूँ। अच्छा, वो चीज़ें जो आपकी सेहत से मुताल्लिक हैं, लाइक आपके सीवियर मसाइल हैं, दिल के, आँखों के, गुर्दों के, जो आप बहुत सालों से आप भुगत रहे हैं, तो बराए करम एक तो उस बारे में याद रखें कि हमेशा कंसर्न डॉक्टर के पास जाए। आपके करीब सरकारी हॉस्पिटल में अब बहुत अच्छी सहूलतें होती हैं, वहाँ चले जाएं। अब लाइक मुझे कोई अगर बार बार ये कहेगा कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, मैं क्या करूं, प्लीज़ आप बताइए, आप ही बताइए, तो असूलन तो मुझे डांटना चाहिए, पर मैं नहीं डांटता। मैं उन्हें कह देता हूँ कि बेटा जी, दो तरीके हैं, या तो आपका मसला कहीं चोट लगने का, आप कहीं सर के बल गिरे हो और वहाँ से तो बताती बिल्कुल सर पे मैं गिरी थी और चोट यहाँ आई थी, लेकिन सर ठीक है और यहाँ से जो प्रॉब्लम है, लेकिन साथ मेरी टांगें भी सोई रहती हैं, तो इसका मतलब है आपको किसी न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, आपका सीटी स्कैन होगा, या फिर अगर वहाँ से आपकी रिपोर्टें साफ हैं तो फिर थेरेपी कराइए। यानी जहाँ भी चोट लगी हो, कहीं दर्द ना जाता हो, तो पेन किलर इलाज नहीं है, उसकी थेरेपी करवाइए, टोटके से इलाज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अभी इस वक्त जो MBBS डॉक्टर हैं और जितनी हमारी यूनानी वाले थे, ये सब वापस जा रहे हैं नबातात की तरफ और हर्बल की तरफ। अभी पिछले दिनों लाहौर में फ्लैटिस में कृषि वालों का बहुत शानदार सेमिनार था, उसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट ज़्यादा MBBS लोगों को बुलाया हुआ था और जो जो उनकी रिसर्चेस थी मुख्तलिफ चीज़ों पे, वो आपस में शेयरिंग हो रही थी, प्रोसेस देखे जा रहे थे ताकि लोगों के दुख कम हो सके। दिल पे आया बोझ मेरे ज़ुम्मे में कम करता हूँ। आपकी फैमिली में शादी नहीं चल पा रही, उसमें दिक्कत होती, मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ। आपको करियर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसमें शौक से आपको हेल्प आउट करूँगा। अभी जैसे एक आतका ने और उसामा ने अपना मसला बयान किया है, उनसे वो रिलेशनिंग बैलेंस नहीं हो पा रही, तो उसका भी हमें भी जिक्र करते हैं। लेकिन ये जो जिस्मानी, हाँ, जो आपके सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स बनाते हैं पाकिस्तान हर्बल वाले, चूँकि वो बहुत रेगुलर मुझे चीज़ें भेजते रहते हैं और उस हवाले से जितने भी सवालात होते हैं वो मुझ तक आते रहते हैं। अच्छा जी, मिड स्वीट ने कहा ज़बरदस्त सर, आपके लिए दिल से दुआ। सना जावेद ने कहा वेरी नाइस। मदनी ने कहा सर ड्रेस क्यूट लग रहा है। वल्ला जाने कौन से वाला लग रहा है क्यूट। होता ये कि जब आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आपको फिर एम्बियंस भी अच्छा लगता है, ड्रेस भी अच्छा लगता है। और निशात ने कहा कि सर आपकी सजेशंस बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया। आप भी जब ज़िंदगी में दिल से और दिमाग से और रूह से सोच के फिर अल्लाह से कहते हैं कि सर मुझे सुझा दीजिए, यानी मैं अपनी आदत पे बहुत पुख्ता हो गया हूँ कि जब आपके पास बैठता हूँ, आपसे बात करनी हो, तो अल्लाह का नाम कलाम पढ़ने के बाद, इस तौर पे जब अपने पेशेंट्स को देखता हूँ तो भी पूरी तैयारी करके अल्लाह से खैर मांगने के बाद। बाइक लवर कहते हैं कि सर ब्यूटीफुल लाइन्स, सर आई कैन राइट दीज लाइन्स इन माई पोइट्री डायरी। बिस्मिल्लाह, आप ज़रूर लिखिए, मुझे कोई नहीं है। राफिया कहती हैं कि लड़कियों को आजकल सास ससुर तो चाहिए ही नहीं, सब बुरे लगते हैं, वो चाहती हैं बस घर में सिर्फ शौहर हो और कोई ना हो।
مرضی ہے جناب آپ کی. اور مائی ZTYJ وہ کہتے ہیں کہ بہت خوب، آپ نے بہت ٹھیک کہا. اور سارا نے کہا خدا کے لیے اپنے بچوں کی خوشی سے جینے دیں، اور جو ساس بن کے زہر ڈالتی ہیں ان کی زندگیوں میں وہ نہ کرے. اچھا جناب، اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف چلیں، ایک سوال تھا کہ میرے ہونٹ مرجھائے رہتے ہیں، یہ سائرہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بالکل ڈل ہوئے ہیں اور میں کیا کروں. تو بیٹا جی آپ اس کے لیے ڈل ہونٹوں کے لیے ویسے تو بہتر ہے ان پہ کوئی نہ کوئی آپ آئل لگاتے رہا کریں، لیکن پاکستان ہربل والوں نے ایک پروڈکٹ بھیجا ہے، یہ بیسیکلی ریڈ ٹنٹ ہے اور ایک ان کا پنک ٹنٹ ہے. یہ اوریجنل چیزوں سے بنا ہوا، نباتات سے، یعنی چقندر اور مختلف آئل اس کو مل کے بنتا ہے. تو ایک خوبی تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوتا ہے، یعنی شاہ رخ حالانکہ سانولا سا ہے لیکن بعض دفعہ گانوں میں اس کے ہونٹ بھی ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں لال، اور اداکاروں کے جن کے رنگ سامنے فوراً پتہ چلتا ہے کہ اس نے ٹنٹ لگایا ہوا ہے. تو وہ لپسٹک نہیں لگاتے، نہ لپ بام لگاتے ہیں، وہ ٹنٹ ہوتا ہے. یہ اوریجنل پروڈکٹ سے بنتا ہے اور اس کو پھر اس سے آپ نکالتے ہیں ڈراپر سے. سم ٹائم آپ یہاں گالوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، میں تو لگا کے نہیں دکھا سکتا. اور اس طرح پہ آپ ہونٹ پہ یہاں پہ اگر میں آپ کو اتنا سا کر کے دے سکتا ہوں، تو اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا سا آئے گا، اور شروع میں اس کی چمک آئے گی، پھر جو نیچرل انگریڈینٹ ہے دھیرے دھیرے آپ کے ہونٹوں کی جو سختی ہے یا جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کی جو بالکل رونق اڑی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہونٹ بہت بنیادی آپ کے چہرے کی، بھئی مردوں کے ہونٹوں کو اچھا ہونا چاہیے، عورتوں کے ہونٹوں کو تو بہت ہی سافٹ اور خوبصورت ہونا چاہیے، چمکیلا ہونا چاہیے، اور خود سردیوں میں بطور خاص آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو آپ پاکستان ہربل والوں کو کال کیجئے 0300-041-9942. اب تو مجھے ان کا نمبر بھی یاد ہو گیا، تو آپ انہیں کال کیجئے، وہاں حمزہ صاحب ہوں گے، انہیں بتائیے کہ آپ کے جو ٹنٹ ہیں اور اس میں سے آپ کو ریڈ چاہیے، بہت مہنگے بھی نہیں ہیں، آپ ریڈ منگوا لیں اور ساتھ وہ دونوں دوسرا جو ہے پنک وہ بھی منگوا لیں. یہ اس طرح کی بڑی اچھی پیکنگ میں یہ والے جو ہوتا ہے نا وہ پھسنے والے، پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے اس پیکنگ کا، اس میں وہ ڈال کے آتے ہیں تاکہ رستے میں شیشہ ٹوٹے نہ. اچھا جناب، اب آتے ہیں عاتقہ کے اور اسامہ کے سوال کی طرف. میرے بچے زندگی میں کھانے کے بنا بھی رہا جا سکتا ہے، زندگی میں بہت سے کاموں کے بنا ہم جی سکتے ہیں، لیکن آپ کو سچ بتاؤں اتنے سالوں کے مطالعے، مشاہدے اور زندگی کے تجربے کے بعد مجھے لگتا ہے ہم عزت کے بنا نہیں جی سکتے. اور عزت جو ہے یہ آپ کے لیے محبت کما کے لاتی ہے، عزت آپ کے لیے امپورٹنس لے کے آتی ہے، عزت آپ کے لیے سپیس بناتی اور بڑھاتی ہے. علامہ اقبال سے ہم نہیں ملے، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، پر میں سیالکوٹ گیا تو میں نے وہ جگہ پوچھی اپنے میزبانوں سے کہ جہاں اقبال ایک ٹانگ تھڑے پہ رکھ کے اور ایک ٹانگ زمین پہ رکھ کے کھڑے تھے، اور جب انہوں نے اپنے استاد کو جاتے دیکھا مولوی میر حسن کو، تو ایک پاؤں جو اوپر رکھا تھا اس میں جوتا نہیں تھا، تو ان کے ساتھ ہی وہ مولوی صاحب کے پیچھے چل پڑے، ان کے گھر تک گئے ایک ننگے پاؤں سے. کیا تھا یہ؟ اس کو احترام کہتے ہیں، اس کو ریگارڈ کہتے ہیں، اس کو عزت کہتے ہیں. اور جب مولانا گھر کے داخل ہو گئے پھر انہوں نے مڑ کے دیکھا، اچھا وہ جو اس وقت انہوں نے مسکراہٹ دی ہوگی، وہ مسکراہٹ دنیا کی سب مسکراہٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مسکراہٹ آپ کے لیے ڈھیر ساری محبت، ڈھیر ساری عزت اور وقت کی حامل ہوتی ہے. استاد کی دعا، استاد تو باپ جیسا ہی ہوتا ہے نا. اب سوچئے اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میرے استاد کو پہلے دیجئے شمس العلماء، یعنی علماء کا سورج. اور انگریز جو گورنر تھا پنجاب کا، اس نے دیا خطاب ان کو، بلکہ یہ پوچھا کہ شمس العلماء ہم اس کو خطاب دیتے ہیں جو صاحب تصنیف بھی ہو. تو اقبال نے کہا میں پہ ہوں نا جی، زندہ کتاب ہوں، انہی کی لکھی ہوئی ہوں، یہ جتنا میرے اندر علم ہے، فہم ہے، انہی کی وجہ سے آیا. اچھا اسی طور پہ میں نے تاریخ میں ایک بیٹی ہے عاتقہ اس کا نام ہے، اور جو ایک بہت ہی شاندار استاد سے، ان کا نام تھا سلمان. اور جو تھی اس عہد کے عباسی زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، حماد بن سلمان، یہ بہت ہی شاندار استاد تھے، ان کی صاحبزادی تھی.
اور وہ کہتی ہیں کہ میرے ابا کے ایک شاگرد اتنی عزت اور محبت کرتے تھے کہ ہمارے گھر سے 7 گلیاں دور رہتے تھے، پر کبھی ہمارے گھر کی طرف انہوں نے ٹانگیں کر کے نہیں سوتے تھے. گھر کا کوئی ترکاری لانی ہوتی، سبزی لانی ہوتی، وہ لا کے دیتے. اگر روئی کو وہ کرنا ہوتا، پنجنا ہوتا، وہ پنج کے دیتے. اور کبھی وہ سر نہیں اٹھاتے تھے. یہ نعمان بن ثابت اتنے بڑے بعد میں خود عالم اور استاد بنے کہ ان کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اچھا، ان کے شاگردوں نے، ان کی اپنی تو اتنی بڑی بڑی تصانیف نہیں تھی، ان کے اپنے 2 شاگرد ہیں، امام یوسف، ابو یوسف اور امام محمد. ان دونوں نے اپنے استاد کی ساری چیزوں کو تصنیف کیا، ان کے فقہ کو اکٹھا کیا اور ان کو عزت کے مقام پہ اسٹیبلش کیا. یاد رکھیے گا، جس کو عزت چاہیے ہو وہ عزت دیتا ہے. عزت دیے بنا عزت نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی عزیز اور پیارے تھے، جو سمجھیں حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کر رہا ہوں، یعنی حضرت عباس کے صاحبزادے تھے. تو ایک دفعہ ان کے جو ایک استاد تھے، وہ جب اپنے خچر پہ بیٹھنے لگے، اور زید بن ثابت ان کا نام تھا. ایک تو زید بن حارثہ ہیں، یہ زید بن ثابت ہیں. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ سانولے سے رنگ کے تھے، اور جیسے غریب سے، پھر سادہ سے، پھر سانولے سے، یا ممکن ہے کالے بھی ہوں. تو انہوں نے ان کا جو خچر پہ بیٹھنے کا تھا، کیا کہنا چاہیے اس کو، پلان، اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا کہ یہاں پاؤں رکھے اوپر بیٹھے. تو انہوں نے کہا نہ، یہ مت کرو، آپ تو ابن ام رسول ہیں. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ عزت اور اکرام اپنے اساتذہ کا یوں کرنا چاہیے. انفیکٹ یہ جو عزت اور اکرام ہے، یہ کرنے والے کو بھی زندہ رکھتا ہے. اور یہ جو جال سازی سی ہوتی ہے، ہم سامنے آئے تو بڑے مؤدب سے ہو گئے اور پیچھے ان کے بارے میں کوئی بات کی. جس کی آپ عزت کرو گے، جس چیز کے سامنے کرو گے، وہ بھی آپ کا اکرام کرتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ گوسپ کرنے والی نسل میں سے نہیں ہے، یہ دل سے عزت اور اکرام کرنے والی نسل میں سے ہے. استاد کی نگاہ کو پہچاننا، اس کے علم کو پہچاننا، اس کے مقام کو پہچاننا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ ایڈمائر کر رہے ہوتے ہو، وہ دھیرے دھیرے آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. جو لوگ نیگیٹو چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کا حافظہ، ان کا ہاضمہ سب نیگیٹو ہو جاتا ہے. اور جن کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے محبت میں، ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے عزت میں، وہ کرتے ہیں اور عزت پاتے بھی ہیں. بھئی جو بیجو گے وہی ملنا ہے نا. ہاں، اس میں جب آپ اپنی حد میں رہنا چاہیے اور دوسرے کی حد میں نہیں جانا چاہیے، اس سے کمپلیکیشن ہوتی ہے. جب تک یہ تعلق لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور ڈیو ریگارڈ اور رسپیکٹ کے دائرے میں ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہم حد کراس کرتے ہو، وہاں پھر کمپلیکیشن شروع ہو جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.